اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعمان احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی فار گجرانوالہ۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ کو علم ہے کہ ڈی سی کالونی گجرانوالہ کی اپڈیٹس ہم آپ کو دیتے رہتے ہیں، اور آج کافی دن کے بعد میں آپ کو دوبارہ ایک ایسی خبر دے رہا ہوں کہ جس طرح رجسٹرار کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کو چینج کر دیا گیا ہے۔ آج ان کی جگہ پہ ایک نئے رجسٹرار آئے ہیں اور سنا یہ ہے کہ ان کی بڑی اچھی نیک نامی ہے۔ تو اس بارے میں کیا صورتحال ڈی سی کالونی کے اندر چل رہی ہے، اور پرانے رجسٹرار کیا کر کے گئے ہیں اور اس سے پرانے کیا کر رہے ہیں، ڈی آر اور کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کی کیا ہسٹری ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں بڑی نامی گرامی شخصیت ہیں جو سب ان کو جانتے ہیں۔ ادریس ڈار صاحب ہیں، اس وقت پاسبان جو گروپ ہے اس کی طرف سے فنانس سیکرٹری کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور آپ سے اپنے ووٹ کی بھی ریکویسٹ کریں گے۔ ابھی میں بات کروں گا ان سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آج جو رجسٹرار کو چینج کر دیا گیا ہے، اس کے پیچھے کون تھا، کس نے اس کو چینج کروایا، اور کیا یہ کرپشن تھی؟ جی یہ بالکل، یہ ہماری ڈی سی کالونی کی بٹ صاحب یہ بدقسمتی رہی ہے کہ یہ جو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہے، اس سے جو پہلے رجسٹرار ہیں جو ابھی ہیں، اور خاص طور پہ جو سرکل رجسٹرار ہے لاہور میں اس وقت جو ملک شفاق ہے، ان لوگوں نے ہماری ڈی سی کالونی کو بربادی کی طرف لے گئے ہیں، اور انہی لوگوں نے ڈی سی کالونی کو تباہ کیا ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں پہلے ہم بات کرتے تھے جی 1 کروڑ تو 31 ارب کی کرپشن آ گئی، لیکن اب اگر ہم اس دفعہ کی بات کریں، یہ 3 سالہ جو ٹنیور ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو موجودہ رجسٹرار ہو اس کے سابقہ، اور اسپیشلی جو ملک شفاق ہے جو کہ انتہائی کرپٹ آدمی ہیں، ان لوگوں نے اب ڈی سی کالونی کی کرپشن کو یہ اربوں میں لے گئے ہیں۔ اگر اب کی بار یہ ڈی سی کالونی کی اگر انکوائری ہو 43 کی کوئی انکوائری کی جائے، تو میرا خیال ہے یہ عاطف چیمہ اور اس کا جو پارٹی ہے، یہ کم از کم یہ ان کا سارا گروپ جو ہے نا، یہ اربوں میں 6-7 ارب میں یہ اس کی جو ہے نا وہ انکوائری اور کرپشن جائے ڈاکٹر گی۔ صاحب، کرپشن کی بات کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا رجسٹرار کے چینج ہونے سے کیا الیکشن پہ کوئی فرق پڑے گا؟ جی بالکل، میرا خیال ہے وہ اس لیے پڑے گا کہ انہوں نے جو پہلے آلریڈی الیکشن کمیٹی بنائی ہے، وہ 2 افراد وہ انہی کی مرضی کے ہیں، ملک شفاق کے، یہ دونوں پراپرٹی ڈیلر ہیں، اور ان کے بارے آپ نے پہلے بھی یہ سنا ہوگا کہ خبروں میں یہ آتا رہا ہے کہ انہوں نے یہ ڈیلیں کی، وہ 84 بکوں والا جو معاملہ تھا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی کھڈے وغیرہ اور جتنا بھی کون سے لوگ تھے؟ ایک ملک منان خان لیاقت ہے، منان لیاقت، اور دوسرا ایک کوئی ملک صاحب ہیں، وہ ساتھ ان کے ممبر ہیں۔ تو ان لوگوں کا تو یہ تو آلریڈی سوسائٹی کے ساتھ بزنس کر رہے تھے، جو کہ کافی سارا آپ نے کافی پروگراموں میں دیکھا کہ ان کے اوپر یہ بلیم تھے، یہ الزامات تھے کہ یہ کرپشن میں انوالو ہیں، اور یہ ڈی سی کالونی کے ساتھ یہ بزنس کر رہے ہیں، اور انہی کی فائلیں بھی جاری ہوتی تھی۔ تو یہ تو کسی بھی صورت ان کے ہم یہ کیسے سمجھیں کہ یہ لوگ فیئر اینڈ فری الیکشن کروا سکیں گے؟ یہ تو آلریڈی کرپشن میں انوالو ہیں۔ آپ کا مطلب ہے یہ کہ موجودہ رجیم نے جو کرپشن کی ہے یہ ان کے ساتھی ہیں، اور جی ان یہ کو دوبارہ یعنی کہ دودھ کی راکھی بلی کو بٹھا دیا؟ جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے، یہ تو انہی کے ساتھی ہیں، اور انہوں نے کروڑوں روپیہ کمایا ڈی سی کالونی سے۔ یہ لوگ کہتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ آپ کے سامنے ڈار صاحب نے بھی یہ بات کہی، ہم نے تو وہ بات کہی جو لوگ کہہ رہے تھے۔ تو ابھی جو مجھے یہ بتائیے گا، ان کے ساتھ مل کر کوئی سوسائٹی کے جو ایکس ممبران ہیں، جو ایکس ہو چکی ہے رجیم، انہوں نے بھی کوئی کرپشن کی، آج دوبارہ وہ اسی گروپ میں ساتھ جا ملے ہیں؟ اور دوسری مجھے ایک اور بات بتائیے گا، یہ جو ممبران ہیں ان کے اوپر تو اپلیکیشن بھی موو کی ہوئی تھی، آپ کے جو پرانے اور درینا اور گڈ ول میں تھے، آپ کی جو گڈ بک میں تھے آپ کے ساتھی عامر یعقوب وڑائچ صاحب، انہوں نے بھی کوئی اپلیکیشن ان کے خلاف موو کی تھی؟ دیکھیں، یہ کالونی کی بدقسمتی ہے کہ یہ 3 سال ہمارے ساتھ یہ اپلیکیشنیں ان کے خلاف دیتے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ ہر میٹنگ میں کہتے تھے کہ وہ چور ہیں، لوٹ کے کھا گئے ہیں، اور انہوں نے ہمارے ساتھ ہی وہ ریٹیں کی، اور ساتھ وہ جو امتیاز سائی صاحب ہیں انہوں نے بھی ہمارے ساتھ 22 ریٹیں کی۔ اب یہ لوگ اپنے مفادات کے لیے ان کے ساتھ مل گئے ہیں، بلکہ آپ کو شاید یہ یاد ہوگا، میں نے اس سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو رانا محمد حسین والی ڈیل ہوئی ہے، اس میں انہوں نے کمرشل پلاٹ لیا امتیاز سائی نے، اور یہ جتنے بھی لوگ ابھی دیکھیں یہ ان کے ساتھ مل رہے ہیں۔ یہ ایک بات تو ہمیں یہ فائنل سمجھ لینی چاہیے کہ یا یہ لوگ پہلے غلط تھے یا آج غلط ہے۔ ان دونوں میں سے ایک تو غلط ہے۔ ایک تو غلط ہے کہ یہ پہلے کہتے تھے کہ جی یہ کرپٹ ہیں، چور ہیں، اب یہ خود ان کے جا کے تو ان کی سٹیج پہ، اسی سٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ جی یہی وہ لوگ ہیں جو سوسائٹی کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ان کا مفاد مل گیا ہے، جو یہ چاہتے تھے۔ یہ بھی ایک ڈیل کا حصہ ہے،
میں تو یہ یکدم آپ کے ساتھ امتیاز سائی صاحب وہ بندے ہیں کہ جو ڈی سی کالونی میں آئے، جن کو انٹروڈیوس آپ نے کروایا، آپ کے سٹیج پہ انہوں نے اپنا ایک نام بنایا. اس کے بعد عامر یعقوب وڑائے صاحب پرانے الیکشن لڑتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ کے ساتھی تھے، محافظ گروپ بنایا. اس کے بعد ان کے خلاف ہی ریٹیں کرنے والے وہ تھے، الیکشن کمیٹی بنی، کمیٹی کے خلاف اپلیکیشن دینے والے بھی وہ تھے، اے جی ایم ہوئی، وہاں پہ آگے ہو کر لوگ جو کمنٹ کرنے والے وہ تھے، جب یہاں پر بیلٹنگ کی گئی احتجاج کرنے والوں میں یہ لوگ تھے. تو یکدم یہ گروپ جو ایکس ہوا ہے، یعنی جو موجودہ رجیم گزری ہے، یہ دودھ کی دھلی کیسے ہو گئی؟ نہیں، بالکل ایسے نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ چلیں عاطف چیمہ تو سیکٹری تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ جو مین سب سے زیادہ ڈی سی کالونی کو بربادی کی طرف لے کے گیا وہ ہمارا ایک ممبر ہے ایکس رانا ندیم، جو کہ مجھے یہ یاد ہے کہ 6 سال پہلے بھی جب بھی کبھی ملتا تو یہ کہتا تھا کہ میں اس باڈی کا پارٹ بنوں گا اور میں ڈی سی کالونی کی بہتری کے لیے کروں گا. تو میں کہتا ہوں عاطف چیمے کے بعد اگر کسی نے ڈی سی کالونی کو برباد کیا ہے، لوٹ مار کیا، یہ جو آپ نے کافی سنا ہوگا، بلکہ آپ نے اس پہ پروگرام بھی کیے تھے، وہ جو 84 فائلوں والی میں دوبارہ بات کر رہا ہوں، جو منان لیاقت کے ساتھ اٹیچ کی جاتی ہے، ہاں جی، وہ مین اس کا ڈیلر ہی رانا ندیم تھا جو کہ ممبر تھا. یہ ساری ڈیل اسی کی تھی. یہ جتنے باقی ممبر تھے انہوں نے اپنے جو اماؤنٹ تھی، جو پیسہ تھا، وہ رانا ندیم کو دیا ہوا تھا اور اس نے آگے ڈیل کی ہوئی تھی. یہی ساری طرف وہ ڈیل کر رہا تھا اس کی. آپ یعنی کہ جو موجودہ رجیم گزری ہے، اس کی کرپشن میں جو آپ کیٹاگرائز کرتے ہیں 1 2 3 ان کو پوائنٹ دیتے ہیں، سب سے ٹاپ آف دی لسٹ کس کو دیتے ہیں کہ جس نے جو سب سے زیادہ کرپشن کی ہے؟ دیکھیں جی، سب سے زیادہ لائبلٹی تو آتی ہے سیکٹری پہ، اور وہی ٹاپ آف دی لسٹ ہے. پھر اس ساتھ اس کے صدر موجود ہے، اس کے بعد یہ رانا ندیم ہے اور باقی ان کی ساری ٹیمیں. کس کو کہتے ہیں کرپشن کی؟ تھوڑی سی ڈیفینیشن کر دیں. دیکھیں، کرپشن تو یہ ہے کہ بیسکلی بائی لاز میں اور یہ جو کوآپریٹو ایکٹ ہے اس کے مطابق کوئی بھی جو ممبر ہے وہ ایگزیکٹو باڈی کا پارٹ ہے، وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سوسائٹی کے ساتھ بزنس نہیں کر سکتا. ہم نے ایک ایم او یو بنایا تھا کہ وہ یہ تھا کہ جب بھی کسی سے سوسائٹی وہ زمین خریدے گی، لے گی، تو وہ اس کو اس کے بدلے 48 مرلے دے گی. اب وہ 48 مرلے کی ایک تقسیم تھی کہ اس میں 20 مرلے کا پلاٹ بھی ہوگا، 10 مرلے کی فائل بھی ہوگی. تو سوسائٹی اس میں تقریباً 52% جو ہے نا وہ 52 مرلے وہ رکھے گی اور 48 مرلے وہ دے گی ان کو. نہیں، 52/8 کا فارمولا تھا. نہیں، وہ 48 مرلے کا تھا. اچھا 48 مرلے پہلے کا والا بتا رہے ہیں آپ؟ جی، پہلے والا. کہ جب اس میں پھر انہوں نے کیا کیا، اس کو پھر انہوں نے 60 مرلے کر دیا. اب اس میں جو آپ کا مین سوال ہے، جو کرپشن کیسے ہے؟ کرپشن اس میں پہلی تو یہ ہے کہ جب ایک جگہ پہ موجود کنال ہیں، 10 مرلے ہیں، آپ اس کو 5 مرلے کر لیں گے. لیکن اگر اس سے بھی ہٹ کے بٹ صاحب جائیں تو انہوں نے سب سے جو بڑا ظلم کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 1800 1900 وہ فائل بیچ دیا جس کی وہ زمین ہے ہی نہیں ادھر، جو زمین موجود ہی نہیں. سب سے بڑی تو پریشانی یہ ہے کہ جب وہ ممبر جب اپنا پلاٹ مانگنے آئیں گے تو سوسائٹی کے پاس تو پلاٹ ہوگا ہی نہیں. سوسائٹی کہاں سے جگہ لے کے سوسائٹی وہ کہاں سے دے گی، کیونکہ وہ پلاٹ موجود ہی نہیں. پھر اس کے علاوہ یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری سوسائٹی سے 15-16 کلومیٹر دور، جو میں یہ لفظ اگر یوز کروں تو یہ غلط نہیں کہ تا قیامت وہ ڈی سی کالونی کا حصہ نہیں بن سکتی، ڈیولپمنٹ یا نہیں ہو سکتی، نہیں ممکن نہیں ہے. جو ایون کہ اس کے بیچ میں سڑک بھی ہے اور ایک وہ علی پور روڈ بھی ہے، تو اس پہ اس کے پار تو کبھی کالونی جا نہیں سکتی. آپ کے ساتھ باتیں کریں گے، کچھ ٹائم دیں. ڈی سی کالونی کے جو ایکسٹینشن 3 کے اوپر ہے وہ بڑی لمبی گفتگو ہے، وہ انشاءاللہ آپ پہ کریں گے. میرے آخری کویشچن آپ سے یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ایکس ہوئی ہے رجیم، آپ اس کا حصہ رہے ہیں، آپ مصالحتی کمیٹی میں رہے ہیں، آپ نے ان کا پروٹوکول بھی انجوائے کیا ہے، آپ کو ان کا آفس بھی تھا، آپ کو اس کے ٹی اے ڈی اے بھی دیے جاتے تھے. آپ نے کیوں ان کو کوئٹ کیا؟ میں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ بٹ صاحب اس میں کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں تھا. مصالحتی کمیٹی جو بنی تھی اس میں سب سے پہلی ہماری یہ شرائط ہی یہ تھی بنانے میں کہ اگر جتنے بھی یہ لیٹیگیشن کے ہمارے فیز 2 کے معاملات ہیں، اگر ہم ودن 2 منتھ اگر ان کو حل سوسائٹی نے نہ کیا تو میں اس کو مصالحتی کمیٹی کو کیری آن نہیں کروں گا. کیوں کہ میرا مصالحتی کمیٹی یہ بنوانے کا اور اس کے بننے کا اور اس میں رول ادا کرنے کا صرف یہی مقصد تھا کہ جو 200 لوگ جہاں پہ لیٹیگیشن میں پھنسے ہوئے ہیں، جنہوں نے 12-14 سال سے پلاٹ خریدے ہوئے اپنے گھر بنانے کے لیے، وہ لوگ بیچارے گھر بنا سکیں. اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا. بلکہ میں شارٹلی آپ کو بتا دوں کہ جب میں نے رانا برادران اور دوسرے لوگوں سے جن کی لیٹیگیشن تھی ان سے جب ملاقات کی تو میں نے ان سے سب سے پہلے بات یہ کی تھی کہ ہماری مصالحتی کمیٹی کا کوئی ممبر آپ سے ایک پیسہ نہ لے گا
نہ آپ کسی صورت میں کسی کو دیں گے. ہم جو بھی آپ کریں گے وہ بالکل بغیر کسی وہ کاسٹ کے ہوگا. ہم صرف یہ اپنے ممبران کی فلاح کے لیے کریں گے تاکہ وہ لوگ اپنا گھر بنا سکے جو پھنسے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب پاسبان گروپ کے روئے رواں ہیں, آپ فنانس سیکرٹری کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں, صدر آپ کے اناؤنس ہو چکے ہیں, سیکرٹری آپ کے اناؤنس ہو چکے ہیں, ممبرز آپ کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. کوڈ بھی کوئی ایسی پاسبلٹی ہے اس میں کہ آپ یہ جو شنید ہے یا ایک ریومر ہے کہ آپ کسی گروپ کے ساتھ مرج ہو جائیں گے؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے بٹ صاحب. ہم انڈیپینڈنٹ اپنے گروپ سے الیکشن لڑیں گے اور ہم کسی بھی صورت میں ان دونوں کرپٹ گروپوں کے ساتھ الحاق نہیں کریں گے. آپ نہ کا ان کے مقابلہ ساتھ دونوں میں سے ایک میں سے کس کے ساتھ ہوگا؟ کس گروپ کے ساتھ اپنا مقابلہ سمجھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اگر رہائشی جو ہیں وہ اس پہ تھوڑا غور کریں تو ہمارے مقابلے پہ تو ان میں کسی کو بھی نہیں آنا چاہیے. لیکن اگر آپ ووٹ بینک کا دیکھا جائے تو میرا خیال ہے ہمارا مقابلہ فاؤنڈر گروپ سے ہوگا. عاطف چیمہ اگر ہم مہینہ ڈیڑھ پیچھے چلے جائیں, اگر یہ سائی لوگ امتیاز سائی گروپ ہمیں دھوکہ نہ دیتا تو عاطف چیمے کا تو دفتر بھی کھولنے والا کوئی نہیں تھا. ان کا تو دفتر بند تھا. یہ انہوں نے جا کے ان کو سپورٹ کی ہے اور یہ ان کی وجہ سے جا کے وہ دفتر اوپن ہوا ہے. اگر یہ ہمارے ساتھی ہمیں دھوکہ نہ دیتے تو عاطف چیمہ شاید الیکشن میں آتا بھی نہ, بلکہ وہ اس کوشش میں تھا کہ مجھے فاؤنڈر یا محافظ گروپ اپنے ساتھ ایڈجسٹ کر لیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بڑی باتیں کریں گے جی ایک دو دن میں, ایک نئے پروگرام کے ساتھ, نئی ایک ایسی چیز کے ساتھ جو جس کا آپ کو انتظار ہے. ڈاکٹر صاحب نے چیزیں بہت سی بتائیں کہ کون کس کے ساتھ ملا, پلاٹ کس کو ملا, پلاٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور جو جہاں سے ڈاکٹر صاحب کے گروپ سے ان کے شولڈر پہ چڑھ کے اپنی ہائٹ دکھا کے دوسرے گروپ کے ساتھ شامل ہوا ہے, اس کے پیچھے مفادات کیا ہیں, میرے پروگرام کا انتظار کیجیے. اللہ نے